بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے ہائر ایجوکیشن، اسپیشلی اس کا کردار اور جو ہماری یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سی کمپلینٹس، شکایات تو آتی رہتی ہیں، لیکن جس طریقے سے الیکشن کے بعد ہم شاید اس میں بزی رہے، تو میرے ساتھ آج موجود ہیں سابق چیئرمین ہیں HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تشریف لائے۔ عقیل بخاری صاحب ہے، ڈاکٹر عقیل بخاری صاحب ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اساتذہ اور جو اسپیشلی لیکچرز اور ہمارے پروفیسر حضرات ہوتے ہیں ان کی ظاہر ہے اپنی بھی ایک باڈی ہوتی ہے، اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور سلمان ہاشمی صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک سٹوری پہ کام بھی کیا۔ دوسرے حصے میں ڈاکٹر زبیرہ چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ہزارہ یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہری پور یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی یعنی تقدیر بدلنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، بیک بون ہوتی ہیں۔ وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی جو اعلیٰ تعلیمی ادارے میں وہ ہو کیا رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں جی کہ سابق VC جو ہری پور ہے یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر علی خان، فائنلی HEC میں کہ اگر آپ جائیں گے ویب سائٹ پہ تو ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، ان کا پلیجرزم ثابت ہوا۔ آج کل وہ ایک کنسورشیم اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی مزید وہ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ کرائٹیریا سامنے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کیا ہو رہا ہے، VCs کیسے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد پروفیسر کا ایک کرائٹیریا ہے۔ کئی ایسے پروفیسرز ہیں جو بعد میں کمپلین ہوتی ہے کہ ان کی پلیجرزم سامنے آ گئی، ان کے پیپرز پورے نہیں ہیں، ایک کرائٹیریا موجود ہے لیکن اس کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں، پلیجرزم کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا نام بھی آتا رہا، ذرا آپ بھی آج تشریف لائیں بڑے عرصے بعد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جب کوئی شخص چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں اٹیک کرنے کی، یا جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اب ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے کسی کے پاس، اگر پلیجرزم ثابت بھی ہوتی ہے، بلیک لسٹ بھی بندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اگر بیٹھا رہے تو پھر ادارے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی صدی صاحب، واقعی کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں نے یاد کیا۔ دیکھیں، یہ سیکٹر جو ہے نا، تعلیم اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بزنس انڈسٹری بن چکا ہے، اور کیونکہ پاکستان میں تعلیم کے اوپر اتنا فوکس نہیں رہا، اور خاص کر ہائر ایجوکیشن، یہ 2001 کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں ریگولیشن آئی، اور گورنمنٹ نے سیریس نوٹ پہ اس کو لیا، اور اس وقت HEC کریٹ کی گئی، اور پھر نیچرلی اور سپیڈ سے، جب اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم نمبر گیم میں بہت پیچھے تھے، آج بھی ہیں۔ دیکھیں ٹرشی ایجوکیشن ایکسیس ریٹ کو دیکھتے ہو تو آج بھی ہم 9% کے قریب ہیں، اور دنیا میں ہم ایون ریجن میں اگر ہمارے جو سو کالڈ ہمارے نیبر جن کے ساتھ ہم ہر وقت مقابلہ کرتے ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ ہم سے آگے ہیں۔ صحیح۔ تو آج بھی اتنی انویسٹمنٹ کے بعد بھی ہم پیچھے ہیں۔ جب آپ نے پش کیا اس سیکٹر میں، انسینٹیوائز کیا، پبلیکیشن کو ویٹیج دی، امپیکٹ فیکٹر کو ویٹیج دی، اور ڈاکٹر عطار رحمان جب آئے، اور اس وقت گورنمنٹ مشرف صاحب اور باقی لوگ، بعد میں دوسری گورنمنٹس بھی آتے رہی، اور ریسنٹ بھی ماشاءاللہ تعلیم کے لیے سب ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سیکٹر کو پش کرنے کے لیے انہوں نے اس میں کافی انسینٹیوائز دیا ہے، لیکن وہ اٹانومی اور وہ انسینٹیوائزیشن کے بعد جو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس میں بہت سے فری رائڈر گھسنا شروع ہو گئے، اور سب نے سوچا کہ ایک اپرچونٹی آ گئی ہے، لوگوں نے فیکٹریاں بند کر کے تو ادارے بنانے شروع کر دیے۔ اسی طرح افیلیشن، جو پبلیکیشن کا نام لیں، کیمپسز کا نام لیں، یو نیم اٹ، اور جمپ ان کے بہت اچھا بزنس چھوڑیں، اس پہ لگائیں پیسہ۔ اور پھر جب پیسہ لگتا تھا، اور جب آپ نے اس میں انسینٹیوائز کیا، پروفیسر کم تھے، PhD کم تھے، تو جو تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ اپرچونٹی نکل آئی ہے، تو ہر بندہ تو نہیں اسٹینڈ کر سکتا نا، جب اتنی اپرچونٹی ہو، لیکریٹو اتنی فیسلٹی اویلیبل ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے شارٹ کٹ بھی مارنے شروع کیے۔ تو جہاں تک پلیجرزم کا مسئلہ ہے، یس، وہ بھی ایشو ہمارا بڑا سیریس ایشو رہا ہے، اور اس کو کچھ شروع میں تو یہ مسائل ہیں، ابھی پرانے جو نکالے جا رہے ہیں کیسز، نیچرلی ہماری انگلش مدر لینگویج۔ ڈاکٹر صاحب مختار صاحب نے سب سے زیادہ لوگوں کو نکالا ہے پلیجرزم پہ، تو ظاہر ہے ابھی خود بھی پکڑا گیا چیزیں نہیں، میں نے تو دیکھیں سچی بات ہے، جب پہلا ہمارا، میں HEC کو 3 فیزز میں دیکھتا ہوں۔ جب 2002 سے لے کے 2008 تک ڈاکٹر عطار رحمان صاحب رہے، تو ہمارا پورا فوکس تھا کہ نئے پروجیکٹ لے کے آئیں، نئے انسٹیٹیوشن بنائیں، نئے ڈپارٹمنٹ بنائیں، چیزوں کو ٹھیک کریں، کوالٹی پہ فوکس کریں، لیکن وہ ایکسیس بڑھانے کے چکر میں ہم نمبر میں بہت آگے نکل گئے۔ درمیان میں
ایک لیڈ ٹائم آتا ہے 2009 سے لے کے 13 تک تھوڑا سا مشکل ٹائم تھا. 18 امینڈمنٹ آ گئی, باقی مسائل آئے, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میرا مین فوکس جب میں اس کے اندر گھسا, پہلے شاید میں شروع سے ڈاکٹر عطا صاحب کے ساتھ تھا, آیا تھا 2004 میں نے جوائن کیا تھا ان کو ایز ممبر. تو پھر دیکھا گیا کہ اگر ہم نے اس کو ایک دم اسٹرکٹ ایکشن لیے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ باہر کی دنیا میں ہماری ڈگریاں ماننا ریفیوز ہو جاتا, کیونکہ اتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمیں ایسی ایسی جگہ پہ, میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جہاں سے سمیں ملتی تھی وہاں سے ڈگریاں بک رہی تھی اور بینر لگے ہوتے تھے کہ اتنے 1000 روپے کی ڈگری لے لو, اور لوگوں نے واقعی وہی پریسیں لگا کے ڈگریاں بانٹنی شروع کر دی. تو پھر مجھے بڑی سختی کرنی پڑی, جس کا میں خیر کریڈٹ بھی لیتا ہوں اور ساتھ تھوڑی بہت پتھر بھی کافی کھائے. اپنے دور میں آپ نے بہت ہی الحمدللہ میں نے 200-250 کیمپسز بند کرائے, 480 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایم فل پی ایچ ڈی کے, انکلوڈنگ میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں قائد یونیورسٹی, کسی کو بھی اسپیئر نہیں کیا گیا. میرے دوست بھی خفا ہو گئے کہ میرا ایک موٹو تھا کہ جی کوئی کمپرومائز نہیں کوالٹی پہ, کوئی کمپرومائز نہیں پرنسپلز پہ, جو وٹ ایور کاسٹ. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار اللہ نے موقع دیا ہے, بار بار نہیں ملتا تو چیزیں ٹھیک کریں گے. اور وی آر پراؤڈ جی, میں تو بڑا سیٹسفائی ہوں کہ الحمدللہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنے سیکٹر کے لیے اپنی جو میں جائز سمجھتا تھا ٹھیک کام کیا ہے. اللہ قبول کرے. بالکل ٹھیک. میں ڈاکٹر عقیل صاحب آپ سے جانے سے پہلے میں ذرا سلمان ہاشمی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کے پاس موجود ہے ہری پور یونیورسٹی, اس میں ڈاکٹر ناصر علی خان کا جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو وہ پلیجرزم ثابت ہوا, وہ بلیک لسٹ ہوئے ہائر ایجوکیشن میں, ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے. پھر پراپر یونیورسٹی جو ہے اس کو لکھ دیا گیا. پھر وہ کنسورشیم کے ایک چیئرمین بنتے ہیں, ایک پروجیکٹ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ سلسلہ وہ ہے جو ایک آپ پروفیسر کو باقاعدہ طور پر کمپلین کے بعد, ایک سزا کرنے کے بعد بھی اگر وہ شخص اتنا اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر میں ہاشمی صاحب ذرا ڈیٹیل بتائیے گا تھوڑا جلدی, تاکہ میں مہمانوں کے سامنے رکھ سکوں. تھینک یو سر صاحب, آپ نے اپرچونٹی دی, اور اس میں ہم آپ کی توسط سے وسل بلو کریں گے کہ سوسائٹی میں یہ جو آرگنائزیشن ہے یونیورسٹی, اس میں ایک ان کوالیفائڈ بندے کو پی سی تعینات کر لیا. یہ ایک انسلٹ ہے سوسائٹی کے لیے کہ پلیجرائز 49% اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا آف ایچ ایس سی, 49% پلیجرزم ہے ان کی ڈگری میں. پھر ان کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے بیچلرز کیا اور اس کے بعد انہوں نے بیلجیم سے 1 سال کا ایم ایس کیا. نہ ان کے پاس کوئی ماسٹرز ہے, وہ بھی ایک کنفلکٹنگ ہے. ہاؤ ڈڈ ہی گیٹ دا ایڈمیشن ان دیٹ ایم ایس؟ 18 ایئرز انہوں نے کر لیا. اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی جو کہ 13 سال میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف دیٹ یونیورسٹی آف پشاور 7 ایئرز کے اندر اندر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. ایک تو ٹائم بار کیا ہے انہوں نے, وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 13 سالوں میں کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے ان کے ڈیٹ آف انٹری اور اس کے بعد ڈیٹ آف کمپلیشن ڈگری. پھر اس کے بعد ان کی سب سے بڑی کرپشن یہ ہے ناصر علی خان کی کہ یہ اس آرگنائزیشن میں اپنے ساتھ اپنے جو سارے کرمنلز تھے ان کو انہوں نے جاب دی, جس میں سر فہرست جو ہے وہ سہل بندہ ہے, جو کہ سہیل ہے ایک بندہ اور ایک سہل ہے. 2 بردرز ہیں. ایک بردر تو بالکل جینون ہے, لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ میٹرک بھی نہیں ہے. یعنی اس نے اس کے ڈاکومنٹس استعمال کرتے ہوئے رجسٹرار کے عہدے تک جو بات آ رہی تھی, بیکاز ہی واز نیئر ٹو ناصر علی خان. اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ آپ ان کی سارا کچھ یہ ڈگریز ایسی ہیں تو ان کو فوراً ان کو کہا کہ نیب کی ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, ہم دکھانے کے لیے بھی ریڈی ہیں کہ یہ دیکھیں نیب کی انکوائری ہے. ٹھیک ہے جی, نیب کی انکوائری کے مطابق اس میں جو نمبر 6 پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے بتایا محمد سہیل یونس ایڈیشنل رجسٹرار اپوائنٹڈ آن فیک اور فورج ایکیڈیمک کریڈینشل اینڈ ایکسپیرینس. اب ان کی اپوائنٹمنٹ کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ ڈاکٹر ناصر علی خان جو ہے, بلکہ ان کو ڈاکٹر بھی نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی ایک انسلٹ ہے, کہ جو ناصر علی خان ہے وہ ایک صرف ایم ایس لیول کے بندے ہیں, بلکہ ان کے پاس یہ ریٹین کی بھی کوالیفیکیشن نہیں ہے. کہ جیسے ڈاکٹر مختار ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں, انہوں نے پورا ری اسٹرکچر کیا ایچ ایس سی کو, اور یہ ریٹین اور بالکل امریکنائز سسٹم لے کے آئے, اور اس میں یہ کوالیفائی نہیں کرتے. لیکن ان کے جو پیچھے پشت پنائی ہے, پشت پنائی جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے, اس میں پولیٹیکل اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں, اگر آپ اجازت دیں تو وہ تو اتنے بڑے نام ہیں کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے. نہیں, اب ناصر علی خان صاحب جن کو اگر چلو باقی تو چیزیں چھوڑیں, جو نیب کہہ رہی ہے, نیب کی انکوائری کہہ رہی ہے کہ اتنی جابز جو ہیں وہ مطلب اس طریقے سے ہوئی, کچھ لوگوں کو غلط جو ہے طریقے سے وہ 105 جابز ایسی ہیں جو
کیا کہہ رہی ہے نیب؟ کیا کہہ رہی ہے اس میں؟ نیب یہ کہہ رہی ہے جی کہ 105 امپلائیز انہوں نے ڈائریکٹ یونیورسٹی آف ہری پور میں امپلائی کیے اور اس میں نہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی اور کانٹریکٹ بیسس پہ یہ جابز دی گئی ہیں اپنے چہیتوں کو. اور ہمارے پاس لسٹ ہے ایک کہ جس میں ڈاکٹر عبداللہ جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی اپنے ریلیٹیوز اور اپنے ذاتی بندوں کو امپلائمنٹ دی. اب دیکھیں یہ ایک سسٹم کا اتصال ہے. چلو میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر عقیل صاحب, یہ ظاہر ہے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ ایک بڑی ملک کی بڑی یونیورسٹی میں موجود ہیں اور جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ محنت کر کے وہاں پہنچتا ہے, اس کے بعد جو صلہ اس کو ملنا چاہیے, اور اس کے اگینسٹ اگر ایک شخص اس طریقے سے آتا ہے اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھے گا, کرپشن کی بنیاد پہ اگر وہ آئے گا, اور آج کل جو ادارے میں دیکھ رہا ہوں پولیٹیسائز ہو چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کیا ہونا چاہیے, کیا قانون سازی ہونی چاہیے؟ اور اب تو کہا جا رہا ہے تبدیلی آ گئی اور وہ یہ وہی چیزیں ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ستی صاحب. محترم دوست جو ساتھ بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں کمنٹ ابھی جو مختار صاحب نے بات کی اسی سے ہی میں پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ ابھی پچھلے چند برس جو گزرے ہیں یہ ایک ہائر ایجوکیشن سیکٹر پر شدید پریشر کا ایک ٹائم تھا, دور تھا. یہ پریشر ایکسپینشن کا پریشر بھی تھا, یہ پریشر پولیٹیکل پریشر بھی رہا ہے, اور یہ فائنانسز کے حوالے سے بھی یہ پریشر کا ایک ٹائم ایچ ای سی نے گزارا ہے, پورے ہائر ایجوکیشن سیکٹر نے گزارا ہے. بات وہی کہ ایکسپینشن بے پناہ ہوئی, ملک کی ضرورت ہے وہ, لیکن اس میں تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان دکھائی دیا ہمارے خیال میں. یونیورسٹی اینڈ پہ یہ سوچا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اس کی سرپرستی ہونی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے اس ایکسپینشن پلان کی, پرائرٹی میں ہائر ایجوکیشن کو جہاں ہونا چاہیے تھا, ہائر ایجوکیشن کو وہاں شاید نہیں رکھا گیا. مختار صاحب کا ذاتی رول میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں ایک میورک کا رہا ہے اس سارے عرصے میں, لیکن اگر ایز اے انسٹیٹیوٹ بات کی جائے تو ہمیں ایچ ای سی میں کہیں فیلئر دکھائی دیتے ہیں. یہ فیلئر یونیورسٹی سطح پہ بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں. یہ فیلئر کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایچ ای سی اپنا رول پلے کرتی ہے, کمپلین وصول ہوتی ہے, پلیجرزم چیک ہوتی ہے, کمیٹی بنتی ہے اور بلیک لسٹ کر دیتی ہے ایک شخص کو, تو وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہماری جتنی بھی شاید سہولیات ہیں وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ شخص ایک کنسورشیم بنا کے کچھ یونیورسٹیز کے وی سیز کو ساتھ ملا کے, وہ چیئرمین بھی موجود ہوں, ایک پریشر گروپ بنائے رکھے اور ایک پروجیکٹ تقریباً 12 سے 13 ارب کا پروجیکٹ وہ اپنے پاس رکھے, پھر جابز کریٹ کرے, اور جس کے بارے میں نیب کی انکوائریز آپ کے سامنے ہوں. یا تو یہ بتائیں کہ ایچ ای سی کا پھر رول تو یہاں پہ ختم ہو گیا نا. ایچ ای سی نے اگر ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پلیجرزم ثابت ہو گئی, بلیک لسٹ کر دیا ایک شخص کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ یہاں پہ ایک پروفیسر کو آپ کیسے وہ کریں گے, اس کو کیا سزا ملنی چاہیے کہ جو ہزاروں اسٹوڈنٹس کا مستقبل دیکھ رہا ہے وہ خود جو ہے وہ پلیجرائز ہے؟ جی یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آیا, اور جیسے کہ ہائر ایجوکیشن میں سٹیک بلند ہوتے گئے, سٹیک بڑھتے چلے گئے, تو جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں آتی ہیں. مختار صاحب نے پہلے یہ فرمایا, تو اس کی وجہ سے یہ فینومینا دیکھنے میں آیا. لیکن اس کو ایڈریس کرنے کا میکانزم ہمارا جو رہا ہے وہ انڈیویجولائزڈ اور پیچ ورک میں دکھائی دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیگوٹی ہے کہ ابھی ایک شخص کے بارے میں اگر میں کمپلین کرتا ہوں, میرے خلاف کمپلین جاتی ہے, میں ایک ادارے میں پڑھا رہا ہوں یا وہاں پہ موجود ہوں, اور میری اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ کوسچن مارک ہے اس پہ, تو مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہائر ایجوکیشن بھی اگر مجھے بلیک لسٹ بھی کر دیتی ہے تو میں اپنے عہدے پہ قائم ہوں, مزید میں پولیٹیکل پریشر بھی ڈال سکتا ہوں, اور میں کچھ چند یونیورسٹیز کے وی سیز کو اور اس طرح بنا کر میں انٹرنیشنل قسم کی کانفرنس کر سکتا ہوں اور مزید لوگوں کو انوالو کر سکتا ہوں. مطلب یہ کی چیزیں سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اس میں آپ کی باڈی کیا سمجھتی ہے کہ یہ قصور پھر کس کا ہے؟ یہ فیلئر ایک تھورو فیلئر ہائر ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں یا انڈیویجول کا رول ہے اس یونیورسٹی کا رول؟ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھورو قسم کا فیلئر ہم نے وٹنس کیا ہے پچھلے سالوں میں. اس میں یونیورسٹیز کا رول ہے, جیسا کہ مختار صاحب نے کہا, پروفیسرز کا جو رول ہونا چاہیے تھا شاید وہ نہیں رہا, اور جو اوورسینگ اتھارٹیز ہیں جس میں ایچ ای سی بھی شامل ہے, منسٹری بھی شامل ہے, چانسلر آفس بھی شامل ہے, انہوں نے بھی اس ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے ایشوز کو نہیں دیکھا ہے.
پیچ ورک ہوتا رہا. انڈیویجول اگر ملک میں 5-6 ہزار پروفیسرز ہیں اور وہ سارے کیسز ایچ ای سی دیکھنا شروع کرے گا تو ایچ ای سی کے شاید بساط سے باہر ہوگا اور ایچ ای سی کی پرائرٹی میں جو کنسٹرکٹیو کام ہے وہ پینڈنگ پہ چلا جائے گا. یونیورسٹیز کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس قسم کی شکایات ایچ ای سی تک جانے سے پہلے ایڈریس ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس میں یونیورسٹیز کے حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مارشاء اللہ دور سے یونیورسٹیز کے جو ایکٹس ہیں اوریجنل وہ ڈس فنکشنل ہیں. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز یا آرڈیننسز پہ چل رہی ہیں اور یا پھر جو ایکٹ نئے بنائے جا رہے ہیں وہ اس اسپرٹ کے نہیں ہیں جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا کام کریں. ایک یونیورسٹی جس میں ہزاروں ایکڑ کی جس کے پاس زمینیں ہیں, جس کے پاس تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں, ہنڈریڈز آف فیکلٹی ہے, تھاؤزنڈز آف امپلائیز ہیں, بلینز کا جس کا بجٹ ہے, وہ یونیورسٹی ایک وائس چانسلر 2-3 افراد کی مدد سے جس ڈائریکشن میں چاہے گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے. یہ وہ ایشو ہے اگر جس کو ہم ایڈریس کر سکیں کرنا چاہیے تھا. تو بالکل ڈاکٹر مختار صاحب, کیونکہ ایسی چیزیں ہیں اب روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم پروگرام بھی کریں تو شاید کم پڑ جاتا ہے وقت. اب ڈاکٹر ناصر علی خان صاحب ایک ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو لے کے جاتے ہیں جناب اپنی یونیورسٹی میں. اب ان کے پاس کوئی کسی قسم کی پبلیکیشن نہیں ہے. اب آپ زیادہ جانتے ہیں کہ پروفیسر کے لیے کیا پبلیکیشن چاہیے اور ایک ایسوسیٹ اس کے لیے کیا چاہیے, اسسٹنٹ کے لیے کیا چاہیے, ایک سمپل لیکچرر کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اب وہاں پہ اگر یہ چیزیں صرف یہ دیکھا جائے کہ وہ آڈیٹر جنرل یا کسی کے رشتہ دار ہیں اور وہ ہمیں آڈٹ میں کلیئر کروا دیں گے اور یہ چیزیں دیکھی جائیں, اور پھر یا تو یہ قصور ایچ ای سی کا ہے کہ ایچ ای سی نے سب کچھ غلط کیا کہ ایک شخص کو بلیک لسٹ کر دیا, اور اگر ایچ ای سی نے اپنا رول پلے کیا, بلیک لسٹ کر دیا ایک شخص کو, اور اس کے باوجود وہ پروجیکٹس کا ڈائریکٹر موجود ہے, ابھی تک وہ ہائرنگ کر رہا ہے اور لاکھوں اسٹوڈنٹس کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی ہو اور کئی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر وہ کنسورشیم کر رہا ہو, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر کیا کس کو قصوروار قرار ٹھہرایا جائے؟ ستی صاحب, میری گزارش یہ ہوگی کہ میرا خیال ہے جو پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں امپورٹنٹ, لیکن بات یہ ہم اس کا جواب کس کیپیسٹی میں دیں. اس میں آپ کو ان کو بلانا چاہیے تھا جس کے بارے میں بھی ہو ایشو, اور اس جنہوں نے ہائر کیا ان کو بلانا چاہیے تھا, اور جو لوگ انوالو ہیں بالکل ان کو بلانا چاہیے تھا, اور نہیں ہونا چاہیے, غلط چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے ڈاکٹر ناصر کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اسلام اپنا جو آئی ایم ایس ہے مینجمنٹ سائنس کا انسٹیٹیوٹ پشاور کا ایک ون آف دا ٹاپ انسٹیٹیوٹ وہ بنانے والے وہ ہیں. ہری پور یونیورسٹی میں بھی میں نے دیکھا کام اچھا ہوا ہے, لیکن جو ایشوز بتا رہے ہیں اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ مجھے وہ چیزیں اس وقت نہ تو میں ایچ ای سی ہوں نہ میں ایچ ای سی کا جو رول ہے میں آپ کا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو پلیجرزم کا ایشو ہے نا, مجھے آپ آج میں اسی لیے ایک چیز بھی لایا ہوں, آپ مجھ سے میرے پلیجرزم کی پوچھیں کیونکہ میرے پہ بھی بلیم ہے تو میں ذرا ثابت کروں. جس کا ایشو ہو اس کو لانا چاہیے. آپ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ فیوچر میں اس کو بلائیں, ان کو بٹھائیں, اور پھر جو جن لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ہم اس کو بھی آن ایئر کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کو بھی کر رہے ہیں, اور وہ نہیں آنا چاہ رہے نا, اب وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے, وہ چھپنا چاہ رہے ہیں ایچ ای سی کو بلیم کرنا چاہ. جہاں تک ایچ ای سی کا پروسیس ہے نا, ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ پروسیس رکھے ہیں, ابھی بھی ان کے ہوں گے, ہونے چاہیے, کہ ہم نے تو اپنے چیئرمین اپنے ای ڈی کو تک نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے, اور پروسیس میرٹ پہ ہے, کمپلین ہوتی ہیں, فیک کمپلین بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے اس وقت تک میرا خیال ہے 244 کے قریب کیسز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے, جن کے اندر چھوٹے لیول کی, بڑے لیول کی میجر پلیجرزم پکڑی گئی, دیکھا گیا, پلنٹیز بھی ہوئی, سب کچھ ہوا ہے, پروسیس ہوا, ایک پروسیس ہے, ایک رول بنا 2000 قانون بنایا گیا 2007 میں, اس کے تحت اس کو پروسیس کیا جاتا ہے, اس میں ان کی کانسیکوینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ نا کہ ایک دوسرے پہ بلیم فکسنگ, جھوٹ بہت عام ہو گیا تھا. تو میں نے ایک چیز چینج کی تھی کہ جی اگر کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگائے گا نا, اگر ثابت ہو گیا کہ الزام جھوٹا ہے تو اس کو بھی بلیک لسٹ کر دیں گے. صرف 2 کیسز ہم نے میرے ڈور میں بلیک لسٹ ہوئے اس طرح کے, جنہوں نے جھوٹی کمپلین کی تھی. بلیو می, وہ جو کمپلین جو مہینے میں ہمارے پاس تقریباً 200-300 کمپلین آتی تھی, وہ نیچے آ کے 3-4 رہ گئی, کیونکہ صرف لوگوں کو خطرہ پڑ گیا کہ ہم بھی بلیک لسٹ ہو جائیں. ایٹ دی ادر اینڈ اگر ایک شخص جس کے خلاف کمپلین کی گئی بلیک لسٹ کر دیا, اس کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ میرے آپ سنیں نا, اب اس میں یہ ہے کہ ایچ ای سی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کسی کو سزا دے. ایچ ای سی اس کو پروسیس کر کے اس ادارے کو بھیجتا ہے, اور میرا خیال ہے اس کیس میں بھی ہم نے پشاور یونیورسٹی کو کیس بھیجا تھا.
اٹ ول بی اے گڈ آئیڈیا کہ اگلے پروگرام میں آپ پشاور یونیورسٹی کے وی سی کو ایچ ای سی کو اور خان صاحب کو بلا کے بات کریں تاکہ یہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے کہ دوسرا نہ ہو بندہ اور ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم تو کولیگ بھی ہیں اکٹھے بھی ہیں تو پھر ایک بڑی آکورڈ پوزیشن آتی ہے. لیکن دو کہ ہم نے کبھی میں نے کولیگ کا لحاظ نہیں کیا. جب میں تھا تو میں نے اپنے دوستوں کے بھائیوں کے کیسز بھی اسی طرح میں اپنے ای ڈی کا کیس بھی اسی طرح پروسیس کرایا جس طرح کسی کو اور کا کرایا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بریک سے جانے سے پہلے مجھے بتائیے گا مزید کیا چیزیں ہیں تاکہ بریک کے بعد ہم جو ہے وہ اگلے اس پہ کام کر سکیں. سدی صاحب اس میں سب سے بڑا جو کرائم ہوا ہے وہ ڈاکٹر ناصر جو ایک کرمنل آدمی ہے جس کا پلیجرائزڈ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کو پھر ایک بڑے پروجیکٹ کے اوپر نامینیٹ کر دیا گیا 12 ارب روپے کے پروجیکٹ کے اوپر جہاں وہ 7 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں. اب انٹرنیشنلی اس طرح کے کرمنل آدمیوں کو کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پھر سسٹم کے اندر آئیں اینڈ دے وانٹ ٹو اسکویز دا سسٹم. وہ ملک کر رہے ہیں پھر سسٹم کو. اٹس ناٹ الاؤڈ. باہر انٹرنیشنلی دے شوڈ بی آؤٹ فرام دا سسٹم اینڈ ونس دے بین کوالیفائڈ ایز اے بلیک شیپ. پھر اس کے بعد ان کو کیا کیا جی کہ یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کا نہ کچھ سر ہے نہ کوئی پیر ہے, کے پی کی گورنمنٹ نہ باہر سے کوئی پروجیکٹ نہ پیسے آ رہے ہیں, یہ سارا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے 12 ارب روپیہ, اور اس کا ہیڈ بنا دیا ہے ڈاکٹر ناصر کو جو کہ پولیٹیکل ایجنڈے کے مطابق اس پروجیکٹ کے اوپر لگے ہیں. وہی ٹھیکوں والی سٹوریاں ہیں, وہی انوائرمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا ابھی بھی کہ ٹھیکے ملیں گے, ٹھیکوں سے پیسے بنائیں گے پولیٹیکل لوگ, پھر وہ الیکشن لڑیں گے. تو یہ تو ہم ایک ریپل افیکٹ صحیح ہے, مطلب فراڈ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن وہ اس کو ظاہر ہے وہ تو شاید اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ایچ ای سی نے پلیجرزم اگر ثابت ہوا, ایک کمیٹی بنائی, اس کے بعد متعلقہ یونیورسٹی کو بھیجا اور ایچ ای سی نے اپنی آن پہ اگر ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا, ایچ ای سی کی ویب سائٹ میں موجود ہے, تو ایچ ای سی کا رول تو سامنے آ رہا ہے. لیکن اب متعلقہ یونیورسٹی اور ان کا خود اگر یہ کہنا ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, تو یہ اب یہاں پہ کنفیوژن ہے, نہ ایچ ای سی کا رول سمجھ آ رہی ہے, نہ متعلقہ یونیورسٹی کو کیا سزا ہونی چاہیے. اور پھر ایک دو شخص جو انہوں نے وہاں پہ غیر قانونی بھرتی بھی کیے, ان کی فیک ڈگریز بھی سامنے آ گئی, اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا سزا دی گئی. اگین پھر ایمبیگوٹی ہے, اور اگر سرکاری تعلیمی اداروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم باقی کسی ادارے سے کیا ایکسپیکٹ کریں. ایک بریک کے بعد ناظرین اس میں مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بات آج ہم کر رہے ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, اسپیشلی جو یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ بہت سے جو ایشوز ہیں. لاسٹ 5 ایئرز میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کمپلینٹس کو کم کیا گیا, بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئی. لیکن ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ایجوکیشن جو سیکٹر ہے وہ کمرشلائز ہونے کی وجہ سے اس میں مزید ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. شاید اب اربوں روپے انوالو ہونے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو وی سی شپ ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی, پروجیکٹ کے ڈائریکٹرز جیسے لگائے جاتے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, بہت سی کمپلینٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیدہ چودھری صاحبہ ہیں, ہزارہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ہزارہ یونیورسٹی میں جو کچھ ہوتا رہا, اب وہاں پہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو وہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی کے جو کنٹرولر ہیں, اب مبینہ طور پر ان پہ الزام ہے کہ 4 سالوں میں 4 ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں, اور پھر جو اظہر حسین شاہ ان کا نام ہے جی, پھر اس کے علاوہ ہزارہ یونیورسٹی میں 2000 سے زائد جو جعلی ڈگریاں جو ہے رکھنے کا انکشاف بھی الگ سے ہوا تھا. اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے, اور وہاں پہ باقی بہت سے معاملات تھے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید ہزارہ یونیورسٹی اور ہری پور یونیورسٹی اسلام آباد سے دور رہنے کی وجہ سے شاید اس پہ نظر نہیں ہے, یا کیا وجہ ہے.
ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا. بتائیے گا کیا ہو رہا ہے ہم مطلب ہزارہ یونیورسٹی میں، اور یہ جس طریقے سے یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، یہ کب سے آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے؟ میں نے ہزارہ یونیورسٹی کو جوائن کیا اگست 2008 میں سنڈیکیٹ کے تھرو پراپر چینل. اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی ریٹ کی وجہ سے یا جو بھی ہے انٹرنل اسٹوڈنٹ کلیشز کی وجہ سے یونیورسٹی 6 مہینے کے لیے بند ہو گئی. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پی ایچ ڈی میں نے جاپان سے 98 میں کی تھی. اس کے بعد میں نے جو ہے 98 میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کا ادارہ ہے چک شہزاد میں، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، وہاں پہ میں 89 سے جاب کر رہی ہوں. اور واپس آ کے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد دوبارہ میں نے پی آر سی کا جو ادارہ ہے ریسرچ کا NARC وہی جوائن کیا. اور وہاں سے پھر میں نے 2008 میں تھرو پراپر چینل جو ہے ہزارہ یونیورسٹی کو جوائن کیا. ہزارہ یونیورسٹی جوائن کرنے کے بعد جو ہے 6 مہینے کے لیے یونیورسٹی جو ہے یہ اسٹرائک کی وجہ سے بند کر دی گئی. جب دوبارہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی تو میں نے کلاسز جو ہے 2009 سے سٹارٹ کی. تو پہلی ہی کلاس میں مجھے جس سے واسطہ پڑا ایم فل کے 125 اسٹوڈینٹس تھے. اب 125 اسٹوڈینٹ ایم فل میں. صحیح. خیر وہ تو سارا سلسلہ چلتا رہا، لیکن میں چونکہ اس وقت بھی پروفیسر کے لیے کوالیفائی کرتی تھی تو میں نے جو ہے اپنے ڈین کو کہا کہ مجھے چونکہ میں کوالیفائی کرتی ہوں، اور میں نے اپلائی بھی پروفیسر کے لیے کیا تھا، اور چونکہ ان کے پاس اس وقت پوسٹ ویکینٹ نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم 6 مہینے بعد آپ کو جو پروفیسر میں سلیکشن بورڈ میں کال کریں گے. اب اس کا ویٹ کرتے کرتے 2010 آ گیا. جب میں نے 2010 میں اپلائی کیا، فارن ایویلویشن میری جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہو کے آئی. تو اس کا جب ریزلٹ کانسیکوینسز یہ ہوا کہ مجھے سلیکشن بورڈ میں کنسیڈر نہیں کیا گیا، میری فائل کہیں پھینک دی گئی. اور مجھے جو ہے ریگولر، چونکہ میں 2009 سے ہی HOD کا کام کر رہی تھی سینئر موسٹ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ریگولر چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ سنڈیکیٹ نے بنا دیا انسٹیڈ کہ مجھے وہ پروفیسر بناتے. اب ظاہر میں ہارٹ برننگ تو ہوئی کیونکہ میں موسٹ سینئر تھی، پبلیکیشن بھی سب سے زیادہ، اور میری پرانی پی ایچ ڈی بھی جاپان سے فارن کوالیفائڈ تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن. یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. جب چیئرپرسن کا میں نے مکمل چارج لے لیا، اس کے بعد کلیشز سٹارٹ ہو گئے. چونکہ سارا کا سارا جو ہے جو اس وقت جو ایکٹنگ وی سی تھے، چونکہ اس زمانے میں وی سی تھے ڈاکٹر احسان صاحب یہ مردان سے، وہ تو کبھی کبھار آتے تھے، لیکن سارا پورا انچارج جو ہے ڈاکٹر حبیب صاحب جو اس وقت اسلامی یونیورسٹی کالج پشاور کے وی سی سابق وی سی بھی رہے ہیں ہزارہ. جی سارا چارج ان کے پاس تھا. وہ ہزارہ یونیورسٹی کے ایکٹنگ وی سی بھی تھے، ہری پور کے وی سی بھی تھے، حویلیاں کیمپس کے وی سی بھی تھے. اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار اور کیمپسز شوگران میں، اوگی میں، جگہ جگہ کیمپسز انہوں نے سٹارٹ کر رکھے تھے ان سب کے. اور اس کے علاوہ ان کی بہت ایکٹیویٹی تھی جس میں یہ زلزلہ زدگان کے جتنے فنڈز تھے ان کے پاس تھے. اس کے علاوہ جو ہے IDP پشاور کے جو ہے اس کے فنڈز سب ان کے پاس تھے. اب یہاں پہ ہوا کہ رات کے وقت اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ زبردستی سگنیچر لیے جاتے. ہر اسٹوڈنٹ فنی سٹوری آگے سناتی تھی. وہاں پہ میں نے سائن کر کے 8-10 بچوں کے اتنا فنڈز وہاں پہ ریلیز ہوں گے. تو میں نے کہا تمہیں بھی ملے. تو کرپشن کی برمار ہوئی ہے زلزلے کے زلزلہ کے نام پہ، IDPs کے نام پر وہ تو ہوا. لیکن اس کے علاوہ حبیب صاحب کے اوپر جناب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ کرپشن اور حبیب صاحب کی اپنی 3 تھرڈ ڈویژن ہے، اور وہ سیلف نامینیٹڈ پروفیسر تھے. 2007 میں یہ مارچ میں 3 مارچ کو سنڈیکیٹ اور سیلف سنڈیکیٹ کے بھی 4 ممبر تھے جو چاروں نے ایک دوسرے کو. تو ہو سکتا ہے وہ جتنے بھی آپ نے عہدے جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا جن کا کہ وہ 3-4 یونیورسٹیز کے وی سی بھی تھے، اور اس کے لیے شاید کوالیفیکیشن ان کی یہی وہ ڈیزرو کر رہے ہو کہ 3 جو ہے نا ان کے لیے 3rd ڈویژن ہونا لازمی ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا. جی یہی لگتی یہی رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کتنی کمپلینز ہوئی؟ مطلب کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہوئی. اس کے بعد جو انہوں نے جو کام تیزی سے جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جو سنڈیکیٹ کے ایک ممبر تھے پشاور یونیورسٹی سے ڈاکٹر صفدر، ان کے بھائی کو انہوں نے ایز اے لیکچرر فریش MSc تھے مظفر آباد یونیورسٹی میں 2006 میں انہوں نے کیا. ان کو ایز اے لیکچرر انہوں نے وہاں پہ رکھا، اور لیکچر رکھتے ساتھ ہی کیا تھا جی دیکھیں لیکچر تو کرائٹیریا تو HEC کا ہے جس میں MPhil 18 جو بھی ہے
ان کی جو ہے فلفل کرتا ہو تو اس پہ، لیکن ان کو جو ہے ڈائریکٹ 18 گریڈ میں ایز اے لیکچرر رکھ دیا اور ساتھ ہی ان کو فارن ٹورز کروا دیے اور وہ بھی فل آن ڈیوٹی کنسیڈر کرتے فل پیمنٹ کے ساتھ. خیر وہ جو ہے 125 ایم فل کے اسٹوڈنٹ کی میں سٹوری یہ بتا رہی تھی کہ وہ 125 جو ہے ان کے سپروائزر بھی خود ہی حبیب صاحب تھے. 125 کے پورے 125 اچھی سی کا کرائٹیریا کیا کہتا ہے کہ 5 اسٹوڈنٹ شاید ہونے چاہیے کسی ایک کے پاس؟ یہ ہے کہ فل پروفیسر کے پاس جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ایسوسیٹ اور فل پروفیسر ایکول ہوتے ہیں. جو یعنی تھرڈ ڈویژن 3 دفعہ ہو اور اس کے 3 مختلف ڈگریز میں تھرڈ ڈویژن بھی ہو اور 125 اسٹوڈنٹ. ان کے پاس مزے کی بات ہے اس وقت تک ان کی جو ہے پی ایچ ڈی ابھی کچھ گڑبڑ چل رہی تھی، پروسیس میں تھی. ان کی 2010 میں جو ہے ان کو ڈگری ملی ہے پی ایچ ڈی کی، اور تھا تو 2003 سے رجسٹریشن، لیکن ابھی ان کو ملی نہیں، اس لیے وہ پی ایچ ڈی پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے. تو 125 جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ تھے ان کا مستقبل کیا اب کیا ہے ویسے؟ اس میں میجورٹی جو ہے افغانستان سے تھے. اچھا، وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے. جی چلو ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، پھر وہ پاکستان ہو سکتا ہے یہ ایکسپیکٹ. جی، اور زیادہ تر جو ہے وہ سب کے سب باہر چلے گئے، فارن سیٹلڈ ہو گئے. زیادہ تر سوات سے تھے، مردان سے تھے، اور اسی طرح سے. یہ جو کنٹرولر ہے ہزارہ یونیورسٹی اظہر حسین شاہ صاحب، ان کی 4 سالوں میں 4 ڈگریاں، وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ اظہر حسین شاہ صاحب کا مجھے ان کی بیک گراؤنڈ اس وقت تک نہیں پتا تھی. جب انہوں نے میرے ساتھ کلاشز شروع کر دیے کہ ریزلٹ جو ہے میرے صبح 8 بجے آفس میں جانے سے پہلے دیوار کے اوپر جو ہے وہ ریزلٹ لگانا شروع کر دیے، تو میں نے اس وقت آبجیکشن کیا کہ ریزلٹ جو ہے جب چیئرپرسن میں ہوں آپ نے میرے سگنیچر کے بغیر کیوں لگایا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے، آپ اکثر جو ہے ڈپارٹمنٹ سے غائب ہوتے ہیں جی، آپ ایز اے وزٹر پروفیسر گئے ہوئے ہیں، کس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی؟ تو اس چیز کا وہ جواب دینے کے بجائے میرے پہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اب ریزلٹ جو ہے وہ بھی جو میں نے ابھی ریزلٹ سبمٹ نہیں کروایا اس کے بھی مارکس فل لگے ہوئے وہاں پہ. جب میں نے اس چیز کو روکنا چاہا اس کے بعد انہوں نے میرے کمرے کو توڑ کے ریزلٹ لے جاتے تھے. میں نے اس کے بعد ایک دن جو مقرب شاہ صاحب وی سی صاحب پھر نئے آگے سخاوت شاہ صاحب اور مقرر شاہ، پتہ چلا کہ یہ سخاوت شاہ صاحب اور مقرر شاہ صاحب ان کی فیملی ممبر ہیں، چونکہ اس وجہ سے یہ بولڈ ہیں اور یہ ڈیلیبریٹ. 4 سالوں میں 4 ڈگری واقعی انہوں نے لی ہیں یا ویسے مطلب وہ ان کے اوپر الزام ہے؟ جی، میں آپ کو اس کے لیے یہ میں ان کی ڈگری جو ہے فائنل ڈگری جو ہے اس کی کاپی میں ساتھ لے کے آئی ہوں. یہ باقاعدہ ایسی ہے بات؟ جی، ان کا جو ہے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1980 کا ہے اور ایم ایس سی جو ہے ان کی 2006 مظفر آباد یونیورسٹی سے ہے. ٹھیک ہے. اور پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن 2004 پشاور یونیورسٹی سے ہے. جن 2006 میں وہ ماسٹر کر رہے ہیں اور 2004 میں وہ پی ایچ ڈی میں انرول ہو چکے ہیں. جی، یہ اب ظاہر اس وقت کے ایچ ای سی کے حالات بھی ذرا پتلے تھے نا، تو شاید یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ سارے معاملہ ہیں. ڈاکٹر صاحب مطلب یہ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ڈیلی بھی یہاں بیٹھ جائیں 3 گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں بات یہ ہے اگین میں سچی بات ہے، بڑی خطرناک باتیں میڈم بتا رہی ہیں. آپ کو پتا خواتین کے ان یونیورسٹی سے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. نہیں، میں جانتا ہوں کچھ چیزیں، لیکن اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا یہ جو انہوں نے بتایا ہے انڈیویجول کے مسئلہ وہ، کیونکہ میرے پاس اس وقت ڈیٹا بھی نہیں ہے، نہ میں اس کیپیسٹی میں ہوں کہ ڈیٹا لے سکوں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جب ایچ ای سی نے پوری کوشش کر کے جب بھی کوئی اس طرح کی کمپلین آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو ایچ ای سی ضرور یونیورسٹی سے بات کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کو مسئلہ حل ہو. یہ بیٹھے ہیں بخاری صاحب ہمارے صاحب، ان کو قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ مسائل جب بڑھے تو میں نے خود کیونکہ سنڈیکیٹ میں جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے کیا ہوا. اس کے بعد پھر جناب جلوس نکلے کہ جی ایچ ای سی ہماری اٹانومی میں انٹرفیئر کرتی ہے، اور میرے خلاف تو خیر یہ تو نہیں تھے، ان کے ساتھی تھے کہ انہوں نے بڑے وائٹ پیپر بھی چھپوائے، جلوس نکلوائے. دیٹ از پارٹ آف گیم، وہ ختم ہوگی بات. مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز اٹانومس باڈیز ہیں، اپنے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنی ہوتی ہیں. لیکن میں آ رہا ہوں لیکن مسئلہ بدقسمتی سے یہ ہو گیا نا کہ یہ جو اپنی پالیٹکس ہے ان کی، جو ان کے اندر ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ نان ایشو پہ زیادہ ٹائم ضائع کرنے کے بعد پھر ایڈوانٹیج لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے، دوسرا پھر سفر کرتا ہے. ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک ابھی انہوں نے ایک ریفرنس کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں وہ بات بتاؤں. انہوں نے ڈاکٹر حبیب صاحب کے 3 تھرڈ ڈویژن کی بات کی. نیچرلی کیس آیا، ان کے اوپر کیس بنا، ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں کیا. 3rd ڈویژن ویسے ہے ان کی 3؟
مجھے نہیں پتا کچھ تھا اس طرح کا ایشو آیا تھا، مجھے اتنا یاد ہے. ٹھیک ہے. اور کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے کے ان کو ری انسٹیٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو اس بیس پہ ایک لوور کورٹ نے فارغ بھی کر دیا تھا. لیکن ہائی کورٹ نے ایشو یہ ہے، دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آج کے وقت جو قانون بنا، لیٹس سی جب HEC بنی 2002 میں، قانون بنا کوالٹی کے 2005 سے شروع ہوئے 2007. پہلے کسی کی تھرڈ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن آ گئی ہے تو اس کو تو آپ واپس نہیں کر سکتے نا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو آپ کو ایڈوانٹیج دینا پڑے گا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو کہنا ہے وہ دینا پڑے گا. جس وقت انہوں نے FA BA کیا ہوگا، لیکن 3-4 یونیورسٹیز کے VCs پروجیکٹ کے وہ جس وقت نئے، جو صحیح کہہ رہی ہے کہ اس وقت نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہوں گی تو وہ ایڈیشنل چارج گورنمنٹ دے دیتی ہے اس وقت. کوئی بھی جو مین یونیورسٹی کا VC ہوگا تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جو باقی ایشو یہ بتا رہی ہے نا کہ کنٹرولر نے ہاتھ اٹھایا یا وہ بغیر ان کے سائنوں کے وہ ریزلٹ لگاتے ہیں، دیٹ از اے ڈینجرس. HEC کو اس کو دیکھنا چاہیے، اس وقت ابھی بھی دیکھنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ خطرناک چیز ہے. باقی پھر میں کہوں گا کہ جب کسی اسپیسیفک یونیورسٹی کا پروگرام کریں تو اس یونیورسٹی کو بلائیں، جو سٹنگ VC ہے اس کو بلائیں، تاکہ وہ بلائے گئے ہیں ان کو. وہ بالکل اس کی تو ہر طرح سے سب سے پہلے تو انہیں سے بات ہوتی ہے نا. وہ اب ظاہر ہے اب جو ناصر صاحب ہیں، ناصر صاحب کہہ رہے ہیں جی HEC کا ہمارے سے تعلق کوئی نہیں ہے، ان کے ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی متعلقہ یونیورسٹی کا ہے اور متعلقہ یونیورسٹی سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. اب یہ دیکھیں اگر HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک شخص کا ایک کمیٹی بٹھا کر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کس یونیورسٹیز کے VCs اور پروفیسرز موجود ہیں، پھر اس کے بعد وہ بلیک لسٹ کرتے ہیں یا پلیجرزم ثابت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو انہوں نے تو HEC پہ ایک وہ الزام لگایا ہے کہ HEC کا رول نہیں. اب یہ کنفیوژن ہے نا، ہمارے لیے بھی کنفیوژن ہے کہ وہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پھر بات میں کہوں گا HEC پالیسیز بناتی ہے، HEC ریسورسز دیتی ہے، HEC آپ کو ایڈوائز کرتی ہے، HEC آپ کرنا آپ کے اپنے اداروں نے جو ان کے سٹرکچرڈ ہیں، آٹونومس باڈی ہیں. نیچرلی اگر ان کا کیس بھی پروسیس ہوا ہوگا تو بالکل اس سسٹم کے ذریعے ہوا ہوگا اور یونیورسٹی کو بتایا گیا ہوگا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ HEC کا ایک نامی نہیں ہوتا ہے ضرور اس کمیٹی میں جو ریویو کرتا ہے. اس پہ کیا ہوا وہ تو اس وقت ڈاکٹر آصف صاحب سے اگر آن لائن لے لیں تو ان کو شاید پتا ہو، آئی ایم ناٹ اویئر کہ اس کا آؤٹ کم کیا تھا. ٹھیک ہے. اور HEC نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دوبارہ ذرا کال پہ لیا جائے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے مجھے بار بار کہ وہ کال پہ اس سے پہلے بھی جو ان کی ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بار بار یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے HEC سے اس طریقے سے کوئی رول نہیں ہے. اگر HEC نے ان کو بلیک لسٹ کیا بھی ہے تو اب یہ ایک کنفیوژن تھا جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی. اور میں نے تو آپ کو پروسیس بتا سکتا ہوں نا کہ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ HEC ایک پروسیس کرتی ہے اور پہلے ایکسپرٹ کمیٹی کو بھیجتی ہے، پھر ایک نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی آن پلیجرزم ہے جس میں کچھ پورے پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں، اس کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر چیئر کرتے ہیں نیچرلی. اور اس پروسیس میں سے جب وہ گزرتا ہے، جب وہ بھی کنفرم کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کنسرن یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. ہوتا یہ ہے نا کہ جب کوئی ہیڈ ہو انسٹیٹیوشن کا تو اس کی HEC خود پروسیس کرتی ہے، ورنہ ہر ایک کیس کو ہم یونیورسٹیوں کو بھیجتے ہیں. اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ بدقسمتی سے یونیورسٹی رسپانڈ نہیں کرتی. بہت سے کیسز نئے وقت میں بھی ہم بار بار ریمائنڈر کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے؟ اگر پھر ہم نے یہ کیا نا کہ ہم نے اس پہ لمٹ لگا دی تھی کہ اگر اتنے عرصے میں کوئی رسپانڈ نہیں کرتا تو HEC خود ایکشن لے کے ان کو بلیک لسٹ کر دے اور ان چانسلرز کو بلیک لسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی بلیک لسٹ کے بعد اس سے بڑی بات کیا، ان کی جس یونیورسٹی کے وہ امپلائی ہیں یا یونیورسٹی سے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے یا وہ چانسلر لے گا. تو یہ پروسیس اس طرح چلتا ہے اور اس میں کافی لوگوں کو اس کو کیا گیا اور اس میں ان سے واپس لی گئی چیزیں. ایون AC پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو ان کے خلاف بھی کیس تھا، ان کو وائس چانسلر سب سے بڑھ کر کے فارمر آپ کے جو HEC کے تھے چیئرمین تھے ان کے خلاف بھی اگر ہو جاتا ہے، ان کے خلاف تھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے خلاف ہوا، سب کے پروسیس ہوا. ہاں باقی کمپلین تو میرے خلاف بھی ہیں، باقی لوگوں کے خلاف بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. پروسیس ہونا چاہیے، ہر ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، ان کو چانس دینا چاہیے اور بالکل یونیورسٹی کو ان کو چانس دینا چاہیے، ہیئرنگ ہونی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ قائدین یونیورسٹی ہے، یہاں اسلام آباد میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں، VC ابھی لگائے گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ VC شپ جو ہوتی ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی کہ اس کا کرائٹیریا چینج کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہوا چینج کچھ؟ تھینک یو جی، بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے آپ کا اس حوالے سے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے چین آف کمانڈ میں وائس چانسلر، اچھا پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ انجینئرنگ کونسل ہے، وہاں پہ پورے پاکستان سے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا چیئرمین لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے وہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ
وہ نامینیشن ہوتی ہے یہ. لیکن اس سلسلے میں ہم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی تک آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ پورے پاکستان کے جو پروفیسرز ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں یا یونیورسٹیز کے جو لوگ انوالو ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے میں؟ یہی میں عرض کرنے چلا تھا کہ وائس چانسلر کسی یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ کڑی اور سب سے کمزور کڑی ثابت ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, مختلف یونیورسٹیز کی ایگزامپلز ہمارے سامنے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے. وائس چانسلر کی پوزیشن پر جتنے سٹیکس زیادہ ہو چکے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, بہت اسٹرانگ ایک پرسنالٹی, ایک مینٹور, ایک کریکٹر کی ضرورت ہمیں اس میں ہے. اور جہاں تک ہے کہ میرٹ یا میرٹ کے بغیر تعیناتی کا, اس حوالے سے ہم اگر سٹیک ہولڈر ہیں بھی تو قطعی لا علم ہے. ٹھیک ہے, ایون مختار صاحب کے دور میں بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کرائٹیریا کیا تھا, اس وقت بھی ہمیں نہیں آئیڈیا کہ کرائٹیریا کیا ہے. جو وائس چانسلر صاحب آتے ہیں ہم ان سے امیدیں اچھی لگا کے چلتے ہیں, پھر کچھ ہماری کوتاہی سے اور کچھ ان کے ایمبیشیس ہونے سے میں بھی حالات کبھی بگڑتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہمیں حیرت ہے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن سیکٹر اس ایک کوسچن کو سیٹل نہیں کر پایا. جو ایگزامپل آپ نے دی کہ یعنی پڑھے لکھے لوگ, یعنی سب سے ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک سیٹ پیٹرن نہیں بنا سکتے کہ آپ کا وی سی جو ہے وہ کس کرائٹیریا پہ آئے گا, کیا ہونا چاہیے. مطلب اب ہائر ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک سیکٹری یا اس سے بھی. میں اس پہ کمنٹ کروں, آپ کے بعد عرض کروں گا. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, میرا اس میں یہی ہے کہ یونیورسٹیز کو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو نامینیشنز ہیں جو یونیورسٹیز کو ڈیمیج کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں کی ایسوسیشنز بھی ریسپانسیبل ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یونیورسٹیز میں مختلف قسم کی پالیٹکس اور ایسوسیشن چلتی رہتی ہیں, وہ بھی اسی وجہ سے ہیں, وہ نامینیشنز کے ریئیکشن میں زور پکڑتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز یونیورسٹیز میں نامینیشن پہ چل رہی ہے. وائس چانسلر کی نامینیشن یا سلیکشن کرائٹیریا جو بھی ہوتا ہے اس میں یونیورسٹی مکمل لا علم ہوتی ہے. یونیورسٹی کے لیے لاٹری نکلتی ہے. صحیح ہے کہ اچھا وائس چانسلر مل گیا یا پھر ہم بھگت رہے ہیں. یونیورسٹیز میں ڈینز ہیں وہ نامینیٹڈ ہوتے ہیں. جب کیو اے یو کا قائد اعظم یونیورسٹی ہمارے لیے ایک مثال ہے, اس کا ایکٹ انٹیکٹ تھا اوریجنل, تو ڈینز الیکٹ ہوا کرتے تھے, فیکلٹی ووٹنگ سے انہیں الیکٹ کیا کرتی تھی, چیئر پرسنز کو الیکٹ کیا کرتے تھے. یہ نامینیشن کا کلچر سنڈیکیٹ میں الیکٹڈ ممبرز جو ہیں وہ یونیورسٹی سے صرف 2 ہیں 14 میں سے, باقی 12 لوگ نامینیٹڈ لوگ ہیں. یہ نامینیشنز ایچ ای سی میں بھی ہوتی ہیں یا ان پٹ ان کی ہوتی ہے, منسٹری میں ہوتی ہیں, چانسلر آفس میں ہوتی ہیں. آپ کی فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کو میجر جو ہے وہ نامینیٹڈ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ نامینیشنز کی بھرمار ہے, اور ملبہ سارا فیکلٹی پہ یا وہاں پہ آتا ہے, اور یہ کنفیوژن مکمل موجود ہے. چودھری صاحب, ڈاکٹر زبیدہ صاحب آپ بتائیے گا ذرا, آخری منٹ ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے ہوتا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپلینٹ بھی نہیں سمجھ جاتی تھی. جی جی, ابھی یہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کو اسکروٹنائز ہونا چاہیے, اس میں پراپر جو ہے جس پوسٹ کا بندہ ہو اس کوالیفیکیشن کے مطابق اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. ابھی وہاں پہ جتنے بھی پروفیسر ہیں یا ڈین ہیں, آپ ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں, وہ ایون اسسٹنٹ پروفیسر کو بھی کوالیفائی نہیں کرتے. مجھے بائی پاس کر کے جس بندے کو ایچ او ڈی بنایا گیا, ڈاکٹر منظور حسین کو, ہی واز لیکچرر اینڈ دین اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ ایبٹ آباد کالج فار بوائز. اب وہ اس بندے کو پروفیسر, اسی طرح ازکیہ ہاشمی صاحب ایک لیکچرر تھے, ان کو پروفیسر ڈین بنایا گیا. اسی طرح جو ہے ہائر اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایک کلرک تھے, ان کو ڈین آف سوشل سائنسز سلیکٹ کیا گیا. اب اس طرح کا جب سسٹم ہوگا تو وہاں پہ بالکل جی بڑے سوالات ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ایک کلرک کو بھی آپ, اب آپ کو تو نہیں کہوں گا, لیکن اب ایک سسٹم تو اب یہ نہیں ہے, جب سسٹم نہیں ہے تو شاید یہ چیزیں لوپ ہولز ہیں کچھ. دیکھیں, میں شروع سے آپ کے بڑے پروگرام میں نے اٹینڈ کیے ہیں, میں آتا رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ہائر ایجوکیشن میں لوگ کہتے ہیں نا فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, میں نہیں مانتا. الحمدللہ گورنمنٹ بڑی سپورٹ کر رہی ہے, بڑے پیسے ابھی بھی اس دفعہ بھی گورنمنٹ نے کافی اچھا ان کو دیا ہے. اس ہماری یونیورسٹیز کا سب سے بڑا المیہ 2 چیزیں ہیں, گورننس کا اور کوالٹی کا. ٹھیک ہے, جب تک یہ چیزیں 2 ٹھیک نہیں ہوں گی نا, یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. آپ نے سرچ کمیٹی کی بات کی, وہ سسٹم اچھا ہے لیکن کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. ڈاکٹر مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق چیئرمین ایچ ای سی. ڈاکٹر عقیل بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر زبیدہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور پروگرام کے پہلے حصے میں سلمان ہاشمی صاحب موجود تھے. ہزارہ یونیورسٹی اور ہری پور یونیورسٹی میں کیونکہ وہ ذرا فوکس تھا, اور باقی یونیورسٹیز میں ظاہر ہے اب نئے وی سیز آئے ہیں, لیکن ابھی تک ایمبیگوٹی موجود ہے کہ وی سیز
کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، میرٹ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ان کو لگانا چاہیے. اور اسسٹنٹ سے لے کر آپ فل پروفیسر تک دیکھیں گے تو یہ بھی ایک امبیگوٹی ہے. قانون موجود ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور بہت سی ایسی سائیڈ ایریاز میں یونیورسٹیز ہیں جہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. پھر کبھی آپ کے سامنے بہت سی چیزیں رکھیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.